ناظرین گرامی، سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ کل سارا دن تمام کیس چلتا رہا اور تحریک انصاف کے وکلا کو عدالت کے اندر جانے سے ہی روک دیا گیا اور گن پوائنٹ پر کیس کو آگے چلایا گیا۔ عمران خان کو 2 حکومت کی جانب سے ینگ وکیل دیے گئے جو عمران خان کا کیس لڑتے رہے۔ جج بھی خود بنے ہوئے ہیں، وکیل بھی خود بنے ہوئے ہیں اور فیصلے بھی خود دے رہے ہیں۔ کل رات گئے عمران خان کے وکلا نے پریس کانفرنس کر کے عدالت کا تمام چٹا کٹا کھول کر پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد عمران خان کی بہنوں نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے تمام حقائق عوام کے سامنے رکھ دیے، جس کے بعد سب کو یہی لگ رہا تھا کہ رات گئے شب خون مارا جائے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ صبح عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید سنا دی، جس کے بعد تحریک انصاف ان فیصلوں کو چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ عدالت کی کارروائی کے حوالے سے عمران خان کی بہنوں نے بتایا کہ عمران خان نے جب دیکھا کہ ان کے وکلا کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو عمران خان نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی فکس میچ نہیں کھیلا اور نہ ہی کوئی فکس میچ دیکھا ہے، میں اس کو فضول کام سمجھتا ہوں۔ اور عمران خان وہاں سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ اس ملک کے نظام کا اللہ ہی حافظ ہے جو کہ لکھے لکھائے فیصلے پڑھ کر سناتے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کل جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ڈریں، آپ کو انصاف کی کرسی پر اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکیں، لیکن آپ کسی کے اعلی کار بن کر بیٹھے ہیں، آپ نے جو مرضی کرنا ہے کر لیں، میں جا رہا ہوں۔ اور عمران خان رات گئے عدالت چھوڑ کر اپنی بیرک میں واپس چلے گئے، جس کے بعد صبح عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، الیکشن سے چند دن پہلے اس قسم کا فیصلہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام اور خاص کر تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر جو کہ اس وقت پاکستان کی 80% آبادی پر مشتمل ہیں، ان کو تیش دلانے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کوئی بڑی غلطی کریں اور پھر اس کو جواز بنا کر الیکشن آگے کیے جائیں یا بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کر کے تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کو الیکشن سے روکا جائے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین گور علی خان نے عوام کو میسج دیا ہے کہ ہم فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ان فیصلوں کو اڑا کر رکھ دیا جائے گا، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر کو چاہیے کہ وہ پورا من رہیں اور اپنا فوکس صرف اور صرف 8 فروری کے دن پر رکھیں اور بڑی تعداد میں نکل کر اپنے ووٹ کا حق ادا کریں، تب تک پولنگ بوتھز کو نہ چھوڑیں جب تک رزلٹ ان کے ہاتھ میں نہ آ جائے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کے ایسے متنازع الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں ایک پارٹی جس کی مقبولیت 80 سے 90% ہے، اس کو ہرانے کے لیے ہر وہ کام کیا جائے گا جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور علی خان نے کہا ہے کہ ہم نے مخالفین کے تمام حربوں کو ناکام بنانا ہے اور صرف عمران خان کو دیکھتے ہوئے عمران خان کے نامزد کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا ہے تاکہ ہم بھاری اکثریت سے الیکشن جیت کر اپنے قائد جو کہ 6 مہینے سے بے گناہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہے اس کو باہر نکال سکیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر دن رات محنت کر کے لوگوں کو باہر نکالیں اور الیکشن کے حوالے سے مکمل تیاری کریں۔ حق اور باطل کی اس جنگ میں انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی۔ عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بعد صرف اور صرف پاکستانی قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان اس وقت پاکستان کے نظام انصاف سے بالکل نا امید ہو چکے ہیں اور عمران خان نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ انہیں ان عدالتوں سے انصاف کبھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے عمران خان صرف اور صرف اللہ کی عدالت کے بعد عوام کی عدالت پر یقین رکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس عوام کی خاطر عمران خان اپنا سب کچھ چھوڑ کر جیل کی کال کوٹری میں زندگی گزار رہا ہے، وہ عوام 8 فروری کو اپنے لیڈر کے لیے کیا قربانیاں دیتی ہے۔ عمران خان نے بڑے یقین سے کہا ہے کہ اگر پاکستان کی عوام نے اپنے ووٹ کا صحیح حق ادا کر دیا اور ووٹ کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنانے سے نہیں روک سکتی، جس کے بعد پاکستان کی عوام خود عمران خان کو باہر لے کر آئے گی اور وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دے گی۔ اس طرح کے بھونڈے فیصلوں سے عوام کا غصہ اور نفرت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کا نقصان الٹیمیٹلی عمران خان اور تحریک انصاف کے مخالفین کو ہوگا۔ یہ عوام کے غصے اور صبر کو بار بار آزما رہے ہیں، لیکن اس بار پاکستان کی غیور عوام یہ ٹھان چکی ہے کہ وہ 8 فروری والے دن ووٹ کے ذریعے انقلاب لے کر آئے گی، پھر ان کے مخالفین کے لیے چھپنے کی جگہ بھی نہیں بچے گی۔ اس لیے عوام کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور وہ اپنا فوکس صرف اور صرف الیکشن پر رکھیں، کیونکہ پاکستان کی عدالتیں اس وقت بری طرح فلاپ ہو چکی ہیں، لکھے لکھائے فیصلے پڑے جا رہے ہیں۔ ماضی میں بھی اس طرح کے فیصلے آئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بعد میں ان فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ جس شخص کو نہلا دھلا کر وزیر اعظم بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اس شخص یعنی کہ نواز شریف کو بھی انہی عدالتوں نے عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے، لیکن آج وہ بالکل دودھ کا دھلا ہو کر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ لیکن کچھ فیصلے یہاں زمینی خداؤں کے ہوتے ہیں اور آخر میں ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے اور کامیاب وہی فیصلہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اس بار پاکستان کے فیصلے پاکستان کی عوام کرنے جا رہی ہے، جس کے بعد نہ تو کوئی بکاؤ جج کو چھپنے کی جگہ ملے گی اور نہ ان کے آقاؤں کو، کیونکہ اس وقت پاکستان کی عوام کے جذبات کے ساتھ بار بار کھیلا جا رہا ہے اور جس
لیڈر کے ساتھ پاکستان کی 80% عوام کھڑی ہے، اس کو مسلسل سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ ایک کیس میں ضمانت ملتی ہے تو دوسرے میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ یہی خوف کھایا جا رہا ہے کہ کہیں اگر عمران خان الیکشن سے پہلے باہر آ جائے تو پھر ان کے مخالفین کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ اس لیے عوام میں مایوسی پھیلانے کے لیے الیکشن سے چند روز قبل یہ سزا سنائی گئی ہے تاکہ عوام مایوس ہو جائے اور الیکشن ڈے والے دن گھر سے باہر نہ نکلے۔ لیکن تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر اچھی طرح جانتا ہے کہ انہوں نے ووٹ کے ذریعے انقلاب لے کر آنا ہے اور وہ اپنے من پسند لیڈر کو آزاد کروا کر ہی دم لیں گے اور اگلا وزیر اعظم عمران خان ہی ہوگا۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ایک ایسے شخص کو ملک کا وزیر اعظم بنائے جس سے پاکستان کی قوم پیار کرتی ہے۔